الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولا انتقش وإذا شيك فلا انقش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. جو نیکی آپ اللہ کے ہاں بھیجیں گے تو وہ زیادہ باعث اجر ہے اور وہ آخرت کے لحاظ سے سہولت کا سبب بنے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ دینار کے بندے ہوتے ہیں، درہم کے بندے ہوتے ہیں. ایسے بندے سے بچو، ان سے تعاون بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں بھی اسے حب مال میں مبتلا کر دیں گے. قرآن مجید نے مال کے بارے میں دو طرح کے بیان سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور یہی صورتحال حدیث مبارکہ میں بھی ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں صورتحال کو سامنے رکھ کے مسلمان نے کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ بیان کرنا مقصد ہے. جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ تغابن کی، اس میں بھی یہ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. اس سے شکر بجا لایا جاتا ہے یا سرکشی اور تکبر اور غرور ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے بندہ سرکش بھی بن جاتا ہے. مال زیادہ ہوتا ہے، تفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد، سورہ حدید. پیسہ زیادہ جب شکر گزاری نہ ہو تو سرکشی کی طرف لے جاتا ہے، آزمائش ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم و اولادکم، تمہیں
مال و دولت اور اولاد کی محبت اللہ کے رسول کی اطاعت سے غافل نہ کر دے۔ یہاں بھی گویا کہ آزمائش کے ہی مفہوم کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے 12ویں پارے میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے طالب ہیں، ہم پھر ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، پورا ہم ان کو اس کا بدل دنیا میں دے دیتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، بس صرف جہنم ہی ہے، سب کچھ ان کا برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا ہے۔ یہاں بھی یہی بات بیان ہوئی کہ مال کی محبت میں وہ مبتلا ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ میں بھی یہی بات بیان ہوئی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ میں بھی یہی بات بیان ہوئی۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم کذالک اورثناھا قوما آخرین۔ 25ویں پارے میں بھی بہت سے لوگ جو سیم و زر کا ڈھیر لگاتے رہے، لیکن بس وہ سب چھوڑ کے چلے گئے، اس سے وہ کچھ بہتر نہ اپنے لیے کر سکے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ سیم و زر کا ڈھیر لگانے والے جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو زمین و آسمان بھی نہیں روئے، زمین و آسمان بھی نہیں روئے۔ یہاں پر مفسرین جو مفہوم مخالف نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کا نیک بندہ جب دنیا چھوڑتا ہے تو لگتا ہے زمین و آسمان بھی روتے ہیں، چرند پرند چمٹیاں وغیرہ بھی روتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تم کیوں روتی ہو جب اللہ کا نیک بندہ مر جاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی دعاؤں، ذکر و اذکار، توبہ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی، عذاب رکا ہوا تھا، اس لیے اس نیک بندے کے دنیا سے جانے پر ہم پریشان ہیں۔ یہ آیات وہ ہیں کہ جن میں مال کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ مال آنے کے بعد فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ نقصان تو یہ ہے سرکش بن جاتا ہے بندہ، بعض دفعہ مال زیادہ آنے کی وجہ سے بخیل بھی بنتا ہے، زیادہ آنے کی وجہ سے سرکش بھی ہوتا ہے، یا اسراف بھی کرنے لگ جاتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا قرآن نے واقعہ سورہ کہف میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ دو بندے تھے، ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ وہ غریب اس کو سمجھاتا تھا، مالدار نے کہا کہ میں دنیا میں بھی بہتر ہوں اور بالفرض آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، کام بن جائے گا۔ مال یوں بھی لے جاتا ہے۔ اب دوسری آیات کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے مال کو لفظ فضل اور خیر سے بھی معنون کیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمہور امت کا مسلک من فضل اللہ سے من رزق اللہ ہے۔ جب آپ جمعے کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے ہو تو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سے مراد رزق ہے۔ اور آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ فضلک سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تیرا حق ادا کر کے ہم اب چل رہے ہیں، اب کوئی اپنا بیوی بچوں کا حق رزق کمانے کے لحاظ سے نکل رہے ہیں تو آپ سے فضل یعنی رزق حلال کا سوال ہے۔ جب اندر آتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ کچھ آیات میں مال کو امتحان قرار دیا، آزمائش اور فتنہ کہا۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔
اس آیت کریمہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، رزق حلال تلاش کرو. اور فضل کا لفظ یہ بہت اونچا ہے، یہ تو بطور انعام کے ہوتا ہے. ادھر آزمائش قرار دے دیا، ادھر اس کو فضل قرار دیا. سورہ عادیات میں آئیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، قسم ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں دوڑتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، گرد و غبار اڑ جاتا ہے. یوں ہوتا ہے آگے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور انسان مال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. یہاں مال کو لفظ خیر سے معنون کیا ہے، اور خیر کا لفظ تو اچھی چیز ہے، جیسے فضل کا لفظ اچھی چیز ہے. اور چلیں، قرآن مجید نے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو تمہیں ہم ایسی تجارت نہ بتائیں کہ جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، نجات پا جاؤ گے. ایسی تجارت اختیار کرو. وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو، جانوں کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی. تو مال ہوگا تو جہاد ہوگا نا، پھر مال ہوگا تو خرچ ہوگا. یعنی مال کو ایک اچھے کام کے استعمال کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو مال کمانا پڑے گا، تب ہوگا مال. یہاں پر بھی یہ بات ہو گئی کہ مال کی تعریف آ گئی. 11ویں پارے میں چلیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جنت کا سودا کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جنت کا سودا کر لیا. کیسے کیا؟ کفار کے مقابلے میں نکلے، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی خرچ کی. ہم نے مال اور ان کی جان کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی. تو مال اچھی چیز ہے، مال اچھی چیز ہے نا. جب ہوگا، جب کمائے گا تب پاس ہوگا، جب خرچ کرے گا. ان آیات میں مال کو فضل سے اور ایک اچھی چیز سے تعبیر کیا ہے. اور ادھر پہلی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں آزمائش کے لحاظ سے تعبیر کیا ہے. اور بھی قرآن مجید کی بہت آیات ہیں، دونوں مضمونوں کو بیان کر رہی ہیں. بس سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اب آگے چلیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے ہیں. آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ. دنیا کی محبت، بے جا محبت، ہر گناہ کا جڑ ہے. ہر گناہ ہو جائے گا جس کے ساتھ دنیا کی محبت، جس کے پاس دنیا کی محبت بے جا ہے، ہر گناہ ہو جائے گا اس سے. آگے فرمایا تیس عبد الدینار تیس عبد الدرہم. جو صرف درہم اور دینار کا بندہ ہے بس ہلاک ہے. وہ اس نے صرف اپنا مقصود زندگی درہم اور دینار ہی بنایا ہوا ہے، اور اس میں ایسا مصروف ہوا کہ سب کچھ بھول چکا ہے، برباد ہو گیا، ہلاک ہو رہا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک روح کے نکلنے تک ہوتا ہے، روح نکل جائے جسم سے تو وہ چھوڑ جاتا ہے، وہ مال ہے. دوسرا دوست تعلق دار، جب قبر میں ڈال دیا جائے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، مراد اقربا ہیں، عزیز و اقارب. اور تیسرا دوست وہ ہے جو اس کا ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح ہے
کہ جو اس کے ساتھ قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی اور آخر تک اس کی نجات کے لیے محنت کرتا رہے گا. ایمان و عمل صالح. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ تو مال کی محبت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اب دوسری طرف فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر بعض دفعہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. ایمان جب کمزور ہو، نیک کی صحبت نہ ہو تو غربت، انتہائی غربت جس کو فقر سے تعبیر کیا، یہ دیکھو ایمان کے درجات کی بات ہے. ایک درجات ہیں اونچے لوگوں کے جن کے گھروں میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی، ان کے ایمانوں میں فرق نہیں آتا اور اضافہ ہوتا ہے. ایک عام ایمان والے کی بات ہے جس کا ایمان ابھی کمزور ہے، اس نے بنایا نہیں، تو قاد الفقر ان یکون کفرا. یہ اس عام بندے کے لیے بات ہے. اور سرکار نے اپنے لیے کیا فرمایا کہ الفقر فخری، الفقر فخری، فقر اور غربت میرے لیے باعث فخر ہے. جب آپ کی غربت کا زمانہ تھا، مدینہ کا ابتدائی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے ہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے اللہ فرماتے ہیں سونا بنا دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو فقر پسند ہے. وہ آپ نے اجازت تو نہیں دی، لیکن احد تو سونے کا بن ہی گیا. اب بھی وہ کیوں باڑ لگی ہوئی ہے، وہ اس لیے ہے. اور مدینہ کے میوزیم میں جا کے دیکھیں تو احد پہاڑ کے پتھر پڑے ہیں جن میں سونا اپنی شعلے مار رہا ہے. یہ بہرحال لیکن آپ کو پسند فقر ہے. اور دعا کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے میرے رب مجھے مسکین بنا کے رکھ، مسکین کی حالت میں ہی دنیا سے جاؤں اور آخرت میں حشر میرا مسکینوں کے ساتھ ہو. مسکین جو قریب اللہ ہو وہ بہت اونچا ہے، مقرب اللہ ہو جو مسکین فقیر وہ بہت اونچا ہے. مالدار جنتی، مالدار جنتی، صحیح مالدار جنتی، یعنی انہوں نے رزق حرام نہیں کیا، کمایا یا اسراف نہیں کیا. صحیح مالدار جنتی اپنا حساب دینے کے بعد کئی سال بعد جنت میں جائیں گے، حساب ان کا کلیئر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں جنت میں پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے غریب امتی میرے ساتھ ہوں گے. فقیر اور غریب امتی میرے ساتھ ہوں گے، ہم جنت میں پہلے داخل ہوں گے. ظاہر ہے وہ حساب کتاب ہی صرف مختصر سا ہوگا، دوسرا حساب ہی نہیں ہوگا. یہ جو روایات اس طرح ہیں کہ کچھ مال کی تعریف میں ہیں، کچھ مال کو آزمائش کہہ رہی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انسان جب دنیا چھوڑ جاتا ہے تو عمل کٹ جاتا ہے، شہید کا جاری رہتا ہے وغیرہ، وہ بات ہم کر چکے ہیں. عام انسان جب دنیا رخصت کرتا ہے مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، عمل صالح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے علم دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آگے چل رہا ہے وہ اس کو ثواب ہوتا رہے گا. او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد چھوڑی ہے. وہ نیک اولاد خود ہی ایسی ہوگی جو اپنے والد کو کبھی نہیں بھولے گی. نیک اولاد کا مطلب یہی ہے، اور وہ ہم نے ابھی تربیت کرنی ہے. اور آہستہ 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 نرسری پر محنت کی جاتی ہے. ایک دن میں کوئی پھل نہیں لگتا، شروع سے ہی محنت کی جاتی ہے. اس لیے تو فرمایا 10 سال سے سختی شروع کر دو، 7 سال سے نماز کا حکم دو، 10 سال میں تھوڑی سختی شروع کر دو، اور 15 سال میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. وہ ماشاءاللہ خود نماز با جماعت کا پابند ہو جائے گا. یہ اولاد ہے جو نیک اولاد چھوڑنی ہے، اس کی تربیت ابھی سے کرنی ہے. پھر یکدم تربیت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ تربیت. تربیت کے لفظ کا لغوی معنی یہی ہے کہ اس میں تدریج مطلوب ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، تربیت کرنا.
تو یہ نہیں مطلب کہ یکدم کر دینا، یعنی مرحلہ وار تدریجاً تربیت جو کی جاتی ہے اس کو رب سے معنون کیا جاتا ہے کہ بچپن میں کیسی خوراک ضرورت تھی اس طرح تربیت کی، بڑا ہوا ایسا ہوا، بڑا ہوا ایسا ہوا، اس لحاظ سے یہ تو بات یہ کہ ولد صالح چھوڑا دعا ہوتی رہے گی، یا کوئی رفائی کام کر گیا صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا، مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ، کوئی اور کسی غریب کا بھلا، کوئی اور نیکی صدقہ کر گیا ہے، تو اب مسجد کیسے بنائیں گے؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو مسجد کیسے بنے گی؟ مجاہدین کی خدمت کیسے ہوگی جب پیسہ نہیں ہوگا؟ ہسپتال کیسے بنے گا جب پیسہ نہیں ہوگا؟ مسافر خانہ کیسے بنے گا؟ جب کسی غریب کی مدد کیسے ہوگی جب پیسہ نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا کہ پیسے کی تعریف کی گئی ہے، تبھی تو پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور یہ کام کریں گے تو صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ بات ہے، یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے، احادیث بھی اور قرآن مجید کی آیات بھی، کہ پیسے کو آزمائش بھی کہا، پیسے کو فضل بھی کہا، پیسے کو حب الدنیا راس کل خطیہ بھی کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صدقہ جاریہ کے کام بھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غریب صحابہ حاضر خدمت ہوئی ہے، اور اس کے اللہ کے رسول وہ جو امیر صحابہ ہیں وہ سارے کام وہ نیکی کے جو کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، جہاد وغیرہ، لیکن وہ کچھ زیادہ بھی کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے۔ ہمیں کوئی ایسی نیکی بتائی جائے تاکہ ہم وہ نیکی بجا لائیں تو ثواب میں امیروں کے برابر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، کم از کم 100 مرتبہ۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ حاضر ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول وہ ہمارا وظیفہ امیروں کو بھی پتہ چل گیا ہے، انہوں نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ آپ سے بھی راضی ہے، آپ نیت تمنا اچھی رکھو، اللہ آپ کو بھی دے گا، خرچ کریں گے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس مقام پہ جو لفظ فضل سرکار نے بیان کیا ہے وہ مال کے لیے بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہاں مال کی تعریف بھی ہوئی، اور ادھر مال کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم۔ آپ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ابن آدم، میں یہ وہ ابن آدم جو عام ابن آدم ہے، جب ابن آدم اللہ رسول کو امام بناتا ہے اور وحی کو رہبر بناتا ہے تو یہ ابن آدم وہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر رش کرتے ہیں، یہ وہ ابن آدم نہیں۔ اور ابن آدم جب ادھر چلا جائے کہ شیطان کو اپنا امام بنائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور اس کے پیچھے رہ گئے، یہ گمراہی میں آگے نکل گیا ہے۔ یہ عام ابن آدم کی بات ہے۔ فرمایا ابن آدم اس کو 2 وادیاں اگر ہم سونے کی دے دیں تو وہ یہ نہیں کہے گا بہت ہے، وہ تیسری کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہاں تک اتنی حدیث تو ہر کوئی بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا آخری جملہ بہت عظیم ہے۔ فرمایا ابن آدم کی فطرت میں یہ بات ہے کہ 2 وادیاں اگر اس کو سونے کی دے دی جائیں تو تیسری کی فکر کرتا ہے۔ ابن آدم کا پیٹ تو غیر تربیت والا، ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی۔ اگلا جملہ جو میں بتا رہا ہوں نا، آخری حدیث کا آخری جملہ بہت اونچا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھٹکا رہا اور واپس آ گیا، اپنے گناہ پہ توبہ کر لی تو ہم معاف کر دیں گے۔ یعنی کچھ عرصہ وہ ایسا رہا کہ دنیا کا ہی طالب رہا، دنیا کا ہی طالب رہا، دوسرے تمام فرامین اس نے فراموش کر ڈالے، لیکن ایک دن آیا اس کو توجہ ہو گئی توبہ کی طرف تو فرمایا جب توبہ کرے گا ہم معاف کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ ہم نے تو لقد انزلنا المال على قیام الصلاة وایتاء الزکاة واقامۃ الحج وانفاق المجاہدین، ہم نے تو مال نازل کیا تھا اس لیے
کہ لوگ اس کے ذریعے سے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے۔ ہم نے مال تو اس لیے نازل کیا تھا کہ یہ مسلمان مجاہدین کی مدد کریں گے، لیکن لوگوں نے تو المالی بنا کے اپنا ہی رکھ لیا ہے۔ یہ حدیث کہ مال ظاہر ہے کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، اس میں کپڑا ہونا شرط ہے، اور کپڑا پیسے سے آئے گا، جگہ مسجد، قالین، جائے نماز وغیرہ، پانی، اب تو پانی بھی پیسے سے، کس زمانے میں مفت ہوتا تھا، پیسہ خرچ ہوا عبادت کے بجا لانے پر۔ رہی بات زکوٰۃ کی، جو غریبوں کے لیے ہے، امیروں پر فرض کر دی گئی، رکن بھی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ حج ہے، اس میں تو من استطاع الیہ سبیلا فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ استطاعت ہے تو حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، بعض راتیں عمرہ بھی ایک مرتبہ واجب لکھا ہے، لیکن پیسہ ہوگا تو صاحب استطاعت ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے لقد انزل مالا علی قیام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و اقامت الحج و انفاق المجاہدین، ہم نے تو مسلمانوں کو مال اس لیے دیا تھا کہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج اگر فرض ہے تو ادا کریں، اور مجاہدین اسلام کی مدد کریں۔ لوگوں نے اس کو دوسرا راستہ لیا۔ اس حدیث کا بھی آخری جملہ یہی ہے جو اوپر والی حدیث کا بیان کیا کہ ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی، لیکن جب ہم سے توبہ کر لی تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کا بھی آخری جملہ یہ ہے۔ فرمایا اذا مات العبد قالت الملائکہ ما قدم وقال الناس ما خلف ما خلف۔ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے پہلے کچھ بھیجا ہوا ہے، مرنے سے پہلے آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوا ہے۔ قرآن جس کو کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو ذرا غور کیا کرو، سوچا کرو تم نے آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو ذرا مراقبہ کیا کرو۔ آج ہمارا تو مراقبہ یہ رہ گیا، کتنی کمائی ہوئی، کتنی باقی ہے۔ مراقبہ یہ ہے، سونے سے پہلے مراقبہ یہ ہے کہ آج نیکی کیا کی ہے، یاد آ جائے تو شکر بجا لاؤ۔ آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، یاد آ جائے تو توبہ کرو۔ یہ مراقبہ ہے، یہ ہر روز کا مراقبہ ہے اور ایک پوری زندگی کا مراقبہ ہے۔ اے ایمان والو مراقبہ کرو، غور و فکر کرو تم نے آخرت کے لیے کیا سرمایہ بھیجا ہے۔ اس دنیا کے لیے تو جمع کرتے جا رہے ہو جس میں رہنا نہیں ہے، دوسروں کا ہو جائے گا، اپنا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو مکان کی بھی فکر ہے، چلو ہونی چاہیے، سواری کی بھی فکر ہے، بقدر ضرورت ہونی چاہیے، لیکن اصل فکر وہ ہے اس زندگی کی کرو جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، فرمایا بندہ جب فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، اس نے بھیجا کیا ہے۔ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ۔ جس اولاد کی تربیت نہ ہو تو وہ اسی وقت ہی مکان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، یہ چادر یہ بھی ہے، یہ پلیٹیں بھی ہیں، یہ صندوق بھی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا وارث چوری کر کے پہلے ہی تقسیم کر کے لے نہ جائے۔ بعد والے سوچتے ہیں مرنے والے نے چھوڑا کیا ہے، جو ہم نے لینا ہے تو ہم نے جو لینا ہے، یہ سوچنے والے، یہ کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہیں جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر چھوڑے، انہیں کام نہ آئے، موت ٹھیک وقت پہ آ گئی،
موت ٹھیک وقت پہ آ گئی، انہیں ڈاکٹروں کی ٹیم نہ بچا پائی، بڑے بڑے ہسپتالوں کے ٹیسٹ، بڑے بڑے ہسپتالوں کے عقل کل ڈاکٹر اسے نہ بچا سکے، اسے اپنی بادشاہت، اپنی چودراہٹ، اپنی مالداری نہ بچا پائی، اسے لیڈری نہ بچا سکی، اسے اپنا مال و دولت نہ بچا سکا، سب چھوڑ گیا، سب ٹھاٹ پڑا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہیں جنہوں نے باغات چھوڑے، میلوں میلوں گاڑیاں چلتی ہیں، باغات ختم نہیں ہوتے، سیم و زر کے ڈھور ڈھیر چھوڑے لیکن انہیں بچا نہ پائے، ساتھ نہ لے جائے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں اتنے، ہم نے دیکھے ہیں اتنے کہ جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر چھوڑے لیکن انہیں موت سے بھی نہ بچا پائے، آخرت کے حساب میں بھی اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھنس جائیں گے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں چل رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن وران تکن عابد الناس، اے دوست پرہیزگار بن جا، دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا۔ پرہیزگاری کیا ہے دوستو؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑا گناہ انسان سے چھوٹ جائے۔ پہلے تو مجاہدہ ہوگا، گناہوں کو چھوڑنے پر مجاہدہ کرنا پڑے گا، دل چاہے نہیں، خواہش چاہے گی گناہ کروں، نفس لوامہ کہے گا گناہ نہ کر، ملامت ہوگی، لیکن فطرت جب بنے گی، اپنے اصل کی طرف لوٹے گی تو پھر اس کو گناہ کے تصور پر بھی حیا آئے گی۔ فرمایا کن وران تکن عابد الناس، پرہیزگار بن جا، صغیرہ گناہ کبیرہ کو چھوڑنے والا بن جا، تو اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ کن کنعن تکن اشکر الناس، جو اللہ نے دیا اس پہ شاکر بن، قناعت کرنے والا بن، صبر کرنے والا بن۔ رزق حلال کی سادہ روٹی سبز مرچ سے تجھے اتنا نفع دے گی کہ رزق حرام کے مرغن، تیتر بٹیرے، رزق حرام کے ہرن بھی تجھے اتنا فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ کھا لیا اس سے خون بن گیا۔ 40 دن تک رزق حرام کھانے کے بعد 40 دن تک کوئی عبادت اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کن وران تکن عابد الناس، کن کنان تکن اشکر الناس، پرہیزگار بن، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا، شمار ہوگا، قناعت کرنے والا بن، جتنا دیا اللہ نے اس پہ راضی رہے، قناعت کرنے والا بن تو سب سے بڑا شکر گزار بنے گا۔ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلم بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر، تو سب سے بڑا ایمان والا شمار ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے 2 طرح کی احادیث رکھی ہیں دوستو، 2 طرح کی، کہ مال کو آزمائش بھی کہا اور مال کی تعریف بھی ہوئی کہ فلانی جگہ ضرورت ہے مال، فلانی جگہ ضرورت ہے، اور مال والے لوگ فرمایا کہ سبقت بھی لے گئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہادیے انم رحمت مہدات، لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے ساتھ آپ کی دوسری صفت بھی انا رحمت مہدات، میں مہربان ہوں، یعنی زندگی گزارنے کے ہر زاویے کی ہدایات لے کے آیا ہوں، زندگی گزارنے کے ہر طریقہ، ہر پہلو پر میں ہدایات لے کر آیا ہوں، جب ان ہدایات پر عمل کرو گے تو پھر میری رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔
اب کیا کرنا ہے جناب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، جس شخص نے رزق حلال اسباب کے ذریعے سے کمایا، حقوق اللہ حقوق العباد بجا لاتا رہا، اسباب اس نے رزق حلال کمانے کے جائز جو شریعت نے جن کو حلال کہا وہ اختیار کیے، اس بندے کے لیے یہ رزق خیر ہے، فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور جو اچھا رزق ہوتا ہے وہ اچھی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ وہاں خرچ کرتا ہے، اپنے پر، بال بچوں پر، جہاں کہیں غریب کوئی صحیح مستحق نظر آتا ہے اس پر، مساجد مدارس وغیرہ وغیرہ۔ یہ بندہ ہے جس کے لیے مال و دولت فضل ہے، خیر ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اٹھتا ہے تو مال کی فکر، سوتا ہے تو مال کی فکر، کہیں جا رہا ہے تو مال کی فکر، اتفاق سے کہیں نماز میں آ گیا، ایسا بندہ نماز میں بھی کم ہی آتا ہے، آ گیا تو مال کی تشریحات اور سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ یہ شخص ہے جس کا مال فتنہ ہے، کہ جس سے حقوق اللہ بھی رخصت ہو گئے، بیوی بچے بھی، والدین بھی، عزیز و اقارب بھی، جن کے حقوق ہیں اس کے ذمہ۔ یہ مال کے کمانے میں، اس کی محبت میں ایسا مدہوش ہوا کہ پہلے تو نماز گئی، پھر جمعہ بھی چلا گیا، اور عزیز و اقارب ساتھی بھی سارا بھول چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے بچو، یہ گر جائے تو نہ اٹھاؤ، کانٹا چبھے تو مدد نہ کرو، یہ بندہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، نیک کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی، ایسے دنیا پرست کی صحبت میں آؤ گے تو تم بھی دنیا پرست بن جاؤ گے۔ سنیے حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے۔ حضرت ثعلبہ نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں چاہتا ہوں میرے پاس مال مویشی بہت زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ چھوڑو، مدینہ میں رہو، ساتھ ملتے جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہو، گزارا ہو رہا ہے، نہیں سنبھال پاؤ گے، مال امتحان ہے، نہیں سنبھال پاؤ گے۔ چلے گئے، چند دن بعد پھر درخواست، چند دن بعد پھر درخواست، آپ نے دعا کر دی۔ بس دوستوں، مزاج شناس ہونا ضروری ہے۔ یہاں کمزوری ہو گئی ہے ثعلبہ سے۔ آپ نے جب فرما دیا تھا کہ ادھر ہی صحیح ہے، گزارا ہو جائے گا، تو بس دوبارہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی یہاں تو جنبش لب، یہاں تو جنبش لب بے قید بے ادبی ہے۔ جی اصرار نہیں کیا، جب نہیں کرنا چاہیے تھا کیا، آپ نے تیسری مرتبہ دعا کر دی۔ ثعلبہ کے مال اس طرح بڑھنے لگا کہ جس طرح کیڑے مکوڑے، بکریاں مویشیاں اس طرح بڑھنے لگیں، تو مدینہ سے باہر چلا گیا۔ ہم سب ساتھیوں نے میرے سمیت توجہ سے بات سننی ہے کہ ان کے اوپر کیسا امتحان آیا، اور اللہ بچائے کہ یہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب سے خوب رزق حلال عطا فرمائے، لیکن ساتھ اللہ اپنے حقوق، اپنے حبیب کے حقوق، عزیز و اقارب بیوی بچوں کے حقوق کی بھی پاسداری کی فکر نصیب فرمائے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ تو مدینہ سے باہر چلے گئے، مویشیاں زیادہ ہو گئیں، ایک وادی میں رہنے لگے، اور ظہر اور عصر میں صرف شریک ہوتے تھے نماز با جماعت میں۔ مال کی کثرت نے مغرب بھی لے لی، عشاء بھی لے لی، فجر بھی لے لی۔ خیال سے سننا ہے دوستو، مویشیاں اور زیادہ ہو گئیں، اس وادی میں بھی اب نہیں سما پائیں، تھوڑا دور چلے گئے، تو ظہر اور عصر بھی گئی، پھر صرف جمعے میں شرکت کرتے تھے۔ کوئی 8 کے، کوئی کاٹ کے، ہندی کا مقولہ ہے نا، کوئی 8 کے، کوئی کاٹ کے، کوئی 360 کے، کوئی جمعے کا مسلمان ہوتا ہے، اور کوئی کبھی کبھی چلو جنازہ شنازہ، اور کوئی 360 عید پڑھیں گے۔ اس وادی سے نکلے، اگلی وادی میں گئے، صرف جمعے میں شرکت کرتے تھے۔ دوستو کثرت مال نے 5 نمازیں با جماعت لے لی ہیں۔
اب بہت زیادہ مال اور ہو گیا، اس سے بھی اگلی وادی میں چلے گئے، اس سے بھی اگلی، جمعہ بھی رہ گیا۔ یہ ہے کثرت مال، جو انسان اس کی فکر میں لگ جاتا ہے، پھر سنبھالنے میں لگ جاتا ہے وغیرہ۔ ماں ہیچ نداریم، شیخ سعدی کیا کہتا ہے؟ ماں ہیچ نداریم غم ہیچ نداریم، دستار نداریم غم پیش نداریم، کہ جب مال اتنا نہیں ہوگا تو مسکین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹک کے بیٹھنا، اور مال کا معنی کہتا ہے مال یمیلو، میل ہونا، ادھر جانا، ادھر بڑے سٹور میں جائے گا، ادھر بڑی، کیونکہ پیسہ ہے نا جیب میں، اور جب مسکین ہوگا تو ٹک کے بیٹھے گا اس جگہ، ادھر ادھر مال یمیلو، ادھر ادھر میل ہونا وہ نہیں ہوگا، ٹک کے بیٹھے گا۔ جب پیسہ زیادہ آ گیا تو پھر نماز روزے سب ختم ہو گئے، آیات نازل ہو گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ۔ آپ نے جو ہے نا قبیلے کے ساتھیوں کو بھیجا کہ بنو سلیم سے زکوٰۃ لے آؤ، اور ثعلبہ سے بھی۔ بنو سلیم کے پاس یہ پہنچے جو ہے نا ساتھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ مال ہے، ہمارا تو دل چاہتا ہے، سب اللہ اور اللہ کے رسول کی برکت سے یہ ملا ہے، جو اچھے اچھے گھوڑے ہیں، اچھے اچھے اونٹ ہیں، وہ بکریاں ہیں، وہ لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں حکم درمیانے کا ہے۔ ثعلبہ سے پوچھا، خیال سے بات سننی ہے، آج کل کے دانشور بھی بڑے اوپر نیچے آگے پیچھے کی ایسی مارتے رہتے ہیں۔ ثعلبہ سے کہا زکوٰۃ دینی ہے 2%، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور بکریاں 30 میں سے 120 تک۔ دیکھو اسلام 30 بکریوں میں سے 120 تک، 121 ہوگی، 200 تک تو 2 بکریاں ہیں زکوٰۃ۔ کیا مشکل ہے؟ بکریاں تو سال میں 2 مرتبہ اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو تو دعا تھی، کیا سے کیا ہو رہا تھا جی؟ ثعلبہ نے کہا یہ زکوٰۃ نہیں، یہ ٹیکس ہے، المال مالی، مال میرا ہے، ٹیکس لینے آئے ہو، یہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے؟ حضرت تک بات پہنچی، آپ نے کہا ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ بعض رات نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ جمعے میں غیر حاضر ہونے لگا تھا، آپ نے پوچھا یار وہ ساتھی جمعے میں نہیں آ رہا ثعلبہ، تو آپ نے کہا حضرت اس کی مویشیاں نہیں سنبھالی جاتی، تو فرمایا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اور بعد میں جب زکوٰۃ نہیں دی تو یہ صورتحال ہوئی، پھر رونے لگا۔ پتہ چلا نا جب ساتھیوں نے بتایا کہ آپ نے آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، پھر آیا، پھر پیٹنے لگا، یوں دامن اور سر پر مارنے لگا یوں۔ آپ نے فرمایا پیٹو جو مرضی کرو، جاؤ۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے، ایت نازل ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ ثعلبہ کی وصول نہیں کرنی۔ پھر عمر کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا رہا، قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت نے نہیں لی، ہم نہیں لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا واللہ اعلم۔ بعض محدثین نے یہاں نیچے جرح لکھی ہے، جرح سمجھتے ہیں؟ محدثین بہت اونچی ہستیاں ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ثعلبہ در رسول پہ پڑا رہتا تو دعا قبول، توبہ قبول ہو جاتی، بس صرف تھوڑا سا رو کے پھر بکریوں کی طرف چلا گیا تھا۔ دیکھو یہ رحمت للعالمین ہے۔ قاتل آئے نا، واشی بن حرب قاتل ہے آپ کے چچا کا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا شہید احد کی پہاڑی میں اس کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے، سامنے نہ بیٹھا کرو واشی، سائڈ میں بیٹھا کرو، تیرا ایمان قبول ہے، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ نبی کی شان تو یہ ہے۔ لیکن ثعلبہ سے جب ناراضی فرمائی نا تو وہ تھوڑا سا رو کے واپس اپنی بکریوں کو وہ چلا گیا۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ مال جائز اسباب کے ذریعے سے کمانا اور جائز جگہوں میں پھر خود خرچ ہوگا، اس کو خرچ کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ خیر ہے، یہ محبوب ہے، اور اسی سے اشاعت دین بھی ہے متعلق، غرباء کا تعامل بھی اسی سے متعلق ہے جب مال ہوگا۔ لیکن مال کا بندہ ایسا نہیں بن جانا کہ مال ہی مال ہی مال ہی مال ہو، تو انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بنی اسرائیلیات میں سے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمارے واسطے بطور عبرت کے ہمارے واسطے کافی ہے۔ اللہ ہمیں دین سیدھا عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی ہے، راستے میں بھوک لگتی ہے، 3 روٹیاں ہیں ان کے پاس، ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی اس کو دی دوسرے ساتھی کو۔ پانی پینے کے لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام تو تیسری روٹی نہیں تھی، واپسی میں اس سے پوچھا تیسری روٹی، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔
آگے ایک معجزہ دکھایا ہرنی کے بچے کا عیسیٰ علیہ السلام نے. اس کو کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس نے میرے ہاتھ میں یہ رکھا ہے معجزہ کہ میں نے ہرن کے بچے کو زندہ کیا، پہلے اس کو ذبح کر کے کھایا پھر زندہ کر دیا، بتا دو تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا معلوم نہیں. آگے دریا آیا، ہاتھ پکڑا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے دریا پار کر دیا، ان کے پاؤں تک نہیں گیلے ہوئے. کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا، سچ بتا دو وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. جنگل میں پہنچے، اینٹیں جمع کی، کچھ پتھر جمع کیے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو چونکہ اذن تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے معجزہ عطا کیا، اس پر پھونک ماری کہ اے پتھر تو اللہ کے حکم سے سونا بن جا. وہ سونا بن گیا. اس کے 3 ڈھیر کر دیے. کہا ایک اس کی جو ایک روٹی میں نے کھائی، ایک آپ کا حصہ، ایک روٹی آپ نے کھائی، اور تیسرا حصہ سونے کا اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی. تو کہتا ہے وہ تیسری میں نے ہی کھائی، اب تیسری میں نے ہی کھائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ایسے بندے کو اپنا دوست نہیں بناتے، یہ سارا سونا تم ہی لے لو لیکن میرا ساتھ چھوڑ دو. تمہیں پیغمبر کے ساتھ رہنے کا ابھی تک یہی نہیں نصیب ہوا. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. بعد میں کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے اس کا سونا دیکھا تو نیت ان کی خراب ہوئی. اس بندے نے کہا یار ایک بندہ جا کے روٹی لے آؤ پھر سونا تقسیم کر لیں گے. ایک روٹی لینے چلا گیا، ایک بندہ جو اس کے ساتھ تھا وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گیا. یہ 2 بندے، ایک وہ سونے والا ایک دوسرا مسافر بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا جیسے وہ آئے گا اس کو قتل کر دیں گے اور یہ سونا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس نے روٹی خریدتے وقت اس کو کہا زہر ملا دو، ان کو جا کے روٹی کھلاؤں گا، وہ دونوں زہر والی روٹی کھائیں گے، دونوں مر جائیں گے، سارا سونا میں لے لوں گا. جیسے وہ آیا ان دونوں نے قتل کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا. اب روٹی تو پڑی ہے، وہ لے کے آیا ہے، دونوں نے روٹی کھائی، دونوں مر گئے. سونے کا ڈھیر ادھر ہی پڑا ہوا، یہ لاشیں بدبودار اور درندے نوچتے رہے. عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. پہچان لیا اپنے ساتھی کو، اپنے حواریوں کو، انصار کو جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، بتایا کہ یہ دنیا کی لالچ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے یہ حشر ہوا، اور دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی دنیا کی محبت نہ دے، اپنی اور اپنے رسول کی محبت، اور جائز طریقے سے دنیا کمانا، مال کمانا اور اس کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا